أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے درس ہے۔ پیچھے بھی غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے اور آگے پھر مزید غزوہ احد کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں سے جہاد اور مقابلے میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اچھی طرح پکڑ لو، تب جا کر تمہیں تمہارے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، ورنہ اللہ کی مدد پیچھے ہٹ جائے گی۔ غزوہ احد کے اندر بھی شکست کی ایک وجہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جتھے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا تھا۔ اگرچہ یہ کہ اجتہادی خلاف ورزی تھی، لیکن ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اجتہادی خلاف ورزی تھی۔ اجتہاد سے ایسا ہوا کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ بڑی خلاف ورزی نہیں کہہ سکتے، ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ بعض صاحب فرمایا کہ یہاں جمع رہنا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے، اور لیکن بعض صاحبہ نے یہ کہا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اجتہادی خلاف ورزی ہوئی۔ اگرچہ وہ شکل میں ظاہر میں خلاف ورزی ہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو اور کافروں کے مقابلے میں جنگ میں جہاد میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کے رسول کی اطاعت کو بھی اچھی طرح تھام لو اور اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچو۔ فرمایا ایمان والو لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ چند در چند بڑھا چڑھا کر، یعنی کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے، چند در چند بڑھا چڑھا کر اس لیے فرمایا کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ سود کی رقم اصل رقم سے بڑھ جاتی ہے، عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ اب انسان سودی کاروبار کرنے والا، سودی لین دین کرنے والے لوگ اصل رقم کے ساتھ جب سود اوپر لگاتے ہیں تو ماہانہ سود ہوتا ہے، تو وہ ماہانہ سود بھی نہیں دیتے، پھر اس اصل رقم پر بھی سود ہوتا ہے اور سود پر بھی سود ہوتا ہے، تو اس طرح وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اخباروں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ اگر اصل رقم تھی تو 15 لاکھ دینے کے باوجود بھی اتنی رقم باقی ہے، تو وہ اس لیے جو ہے فرمایا کہ چند در چند بڑھا کر سود مت کھاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا بہت سود کھانا جائز ہے، سود کا تو 1 دینار 1 درہم بھی 36 مرتبہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے۔ اس کے اندر آتا ہے 1 درہم سود جو ہے اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے، زیادہ یہ برا ہے۔ اس لیے سود تو ہر لحاظ سے بہت بری چیز ہے، اور دیگر احادیث جو پچھلی آیات کے اندر میں نے بیان کر دی تھی، تو یہ سود خور آدمی جو ہوتا ہے اس کے اندر رحمت اور شفقت کا مادہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر وقت دماغ میں پیسے کو بڑھانے کے چکر میں لگا رہتا ہے اس کا ہر وقت دماغ۔ تو فرمایا ایمان والو سود مت کھاؤ چند در چند بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب تک خوف خدا اور تقوی نہیں آئے گا تب تک انسان گناہوں سے باز نہیں آ سکتا۔ اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ اصل میں تو تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس آگ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ انسان تو دشمن کی کسی بھی جگہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ باغ ہی کیوں نہ ہو، کہتے یہ تو میرے دشمن کا گھر ہے، یہ تو میرے دشمن کا علاقہ ہے، میں وہاں کیوں جاؤں۔ لیکن مسلمان ایسا بھولا بالا ہے کہ ایسا
ان کی حماقت کا شکار ہے کہ وہ دشمن کی باغ اور گھر محل کی طرف نہیں بلکہ دشمن کے اس جگہ کی طرف جو عذاب کے لیے تیار کی گئی ہے ادھر جانے کی جو ہے وہ تگ و دو میں لگا ہوا ہے. ایسے اعمال ایسے اسباب اختیار کرتا ہے اور وہ عذاب کی جگہ ہے دشمن کی, اور وہ ہلکا پھلکا عذاب بھی نہیں ہے بلکہ انتہائی خطرناک اور سخت قسم کا عذاب ہے. لیکن مسلمان اپنے دشمن کے عذاب والی جگہ کی طرف بھی جانے کی محنت کر رہا ہے. فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, تقوی بھی اختیار کرو, گناہوں سے بھی بچو, اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کام بھی کرو, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور گناہوں سے بچے گا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, اور ایسی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور جلدی کرو ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی اپنے رب کی بخشش کی طرف جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو, جلدی کرو. وَجَنَّةٍ, اور ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو جس کی عرض السماوات والارض, جس کی چوڑائی تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے. جس کی چوڑائی ہے اس کی لمبائی کا تو پتہ ہی نہیں کیا ہے. اور یہ جنت جو ہے یہ انسان ابھی تک سورج تک نہیں پہنچا, پہلے آسمان تک نہیں پہنچا, لے اس کو اعتراض کرنے کی سوچ گئی کہ وہ جنت کہاں ہے. جنت اللہ جانتے ہیں کہاں ہے. حدیث میں آتا ہے, بعض صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر ہے اور عرش کے نیچے ہے. تو عرش کے سے نیچے اور ساتواں آسمان سے اوپر جنت ہے. اور وہ جنت کی چوڑائی کتنی بڑی جنت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ادنا درجے کے جنت مسلمان کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کے برابر ہوگی اور اس سے 10 گنا اور بھی ہوگی, اس سے 10 گنا اور بھی ہوگی. تو اتنی بڑی جنت وہ ہے, موجود ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ جنت اس وقت بھی موجود ہے, اللہ کے علم میں ہے. اسی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ تم بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور تمام آسمانوں اور زمین جیسی ہے. اعدت للمتقین, لیکن وہ جنت تیار کی گئی ہے متقی, پرہیزگار, گناہوں سے بچنے والے, فرائض الواجبات اور مامورات کو بجا لانے والوں کے لیے. اعدت دونوں جگہ ماضی کا صیغہ ہے. اعدت للکافرین, اعدت للمتقین. یہ ماضی کے صیغے اس بات پر نشاندہی کر رہے ہیں, دلالت کر رہے ہیں کہ وہ جنت دوزخ اس وقت بھی موجود ہے. الحمدللہ.